صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال ثابت یذل اللہ فی ظلہ وما لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی ایسے ہیں کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے، اللہ ان کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ 7 باتیں، 7 افراد کا ذکر کیا اس حدیث کے اندر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم میں یہ باتیں ہونی چاہیے۔ یہ تقاضا ہے تقوی کا، پرہیزگاری کا۔ اگر ہم ان باتوں پہ عمل پیرا ہو جائیں تو الحمدللہ جنت کی خوشخبری ہمارے دامن میں ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا شخص وہ ہے الامام العادل، وہ امیر، وہ امام جو انصاف کرنے والا ہو۔ جب اس کو سامنے فیصلے آ جائیں، قضیے آ جائیں تو ان کو انصاف سے نمٹائے، اس میں کسی قسم کی جانبداری یا کسی کی بیجا حمایت نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو امام اس طرح سے اپنی عمارت کو چلاتا ہے اور گزارتا ہے تو اس کے لیے جنت، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ وہ اللہ کے سائے میں ہوگا۔ گویا اللہ کا سایہ ملنا اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اس سلسلے میں 1-2 روایتیں بتاتا ہوں آپ کو میں۔ دیکھیے، امام، امیر، خواہ وہ مرکزی ہو، خواہ وہ کسی شہر کا ہو، کسی صوبے کا ہو، سب کے لیے چیز برابر ہے۔ جو بھی ناانصافی کرے گا وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ تو انصاف کرتا ہے تو اس کے لیے بہت خوشخبریاں ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آتا ہے، قریش کی ایک عورت نے چوری کی۔ چوری کرنے کے بعد قریشیوں کو اس بات کی فکر لگ گئی کہ اگر ہماری خاتون کا ہاتھ کٹ گیا تو یہ ہمارے اوپر، ہمارے خاندان پہ ایک قسم کا داغ لگ جائے گا، اس کو کیسے نمٹایا جائے۔ نے کہا سفارش کی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ پھر یہ بات سوال اٹھا گیا، سفارش کون کرے گا؟ کہا کہ اسامہ بن زید جو ہیں وہ آپ کے لیے بڑے محبوب ہیں، ان کو بھیجا جائے سفارش کے لیے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے، ایک رانگ پہ اگر حسن بیٹھے ہوئے ہیں تو دوسری رانگ پہ اسامہ بیٹھے ہوتے تھے، صحیح بخاری میں ہے۔ مطلب یہ دیکھیں کہ غلام اور آزاد کا ملاپ دیکھیے کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ چیز دیکھتے ہوئے صحابہ قریشیوں نے اسامہ بن زید کو قائل کیا اور ان کو بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس ایک بات لے کر آیا ہوں، اس سلسلے میں آپ میری بات مان لیجئے، سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں میں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا بتائیے۔ جب انہوں نے بتایا کہ قریش کی عورت نے چوری کی ہے اور اس کا ہاتھ کٹ جائے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے معاف کر دیں، تو کوئی اور طریقہ بتا دیں۔ جیسے یہ بات کی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا حدود میں حد اللہ، اللہ کی حدودوں میں تم ایک حد کے سلسلے میں بات کر رہے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اصل میں بات کیا کہ یہ ایسی حدیں ہیں جو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس نے قانون اتارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تبدیلی جو کچھ کرنی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں خبر ہونی چاہیے کہ تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ اے اسامہ، کیا بات کرتے ہو؟ اگر اس کی جگہ اس اور سے میری بیٹی فاطمہ ہوتی
تو میں اس کا بھی ہاتھ قلم کر دیتا، کاٹ دیتا. یہ ہے انصاف. اس طرح سے جو آدمی بھی انصاف کرتا ہے اور کسی قسم کی رول رعایت نہیں کرتا تو انشاءاللہ گویا کہ سنت کی پیروی بھی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بھی ہوتا ہے. یہ ایسی اور بھی بہت سی روایتیں ہیں. بنی اسرائیل کی روایتیں بھی کئی ایسی موجود ہیں، لیکن میں تھوڑا بتا کے چلتا ہوں آپ کے سامنے. دوسرا آدمی بتایا آپ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نشا فی عبادت اللہ. ایک آدمی وہ ہے جو بچپن سے لے کے جوان ہونے تک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جوان ہوا. گویا کہ اس کو ایسا ماحول ملا گھر کے اندر کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہوا جوان ہوا. گویا کہ جہاں وہ پیدا ہوا وہ سب عبادت گزار تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت بہت بڑی چیز ہے. کیا فرمایا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، تو آپ نے اور باتوں میں یہ فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تم اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہرانا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی بہت اہم کام ہے. آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد، کہ ہم اے اللہ تجھ سے ہی مدد، تیری عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور تجھی ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ کی عبادت خالص ہوگی، اس میں کسی قسم کا شرک نہیں ہونا چاہیے ذرہ برابر بھی، تو وہ آدمی بھی کامیاب ہے. تیسرا آدمی ورجل قلبہ فی المساجد، ایک وہ آدمی ہے کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے، 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتا ہے. اگر آپ کے نزدیک مسجد ہے، سبحان اللہ کیا کہنے. آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. ہر جگہ پر مسجد نہیں ہے، مسلمین کی تعداد نہیں ہے، لیکن جہاں پر مسجد ہے اگر وہاں بھی جا کر آپ نماز ادا نہیں کریں گے، اس مسجد کو آباد نہیں کریں گے، آپ جانتے ہیں کہ مسجد کو ویران کرنا اللہ کو کتنا ناگوار گزرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک وہ آدمی جو فجر پڑھتا ہے تو ظہر کی فکر ہوتی ہے، ظہر پڑھتا ہے تو عصر کی فکر ہوتی ہے، عصر پڑھتا ہے تو مغرب کی، مغرب پڑھتا ہے تو عشاء کی فکر ہوتی ہے. یہ اس کا مطلب حدیث کا کہ اس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے. دل اس کا اور لگتا ہی نہیں ہے. سب سے اچھی جگہ یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، سب سے خراب جگہ بازار ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے لیے بہترین جگہ مسجد ہے، یہاں بیٹھیں، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو راضی کر لیں، تو سب سے بہترین بات یہ ہے. تو یہاں پر یہ بات یہ خوبی میں آ رہی ہے کہ ایک بچہ جو کسی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور جوان ہونے تک وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے خالص، تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا. 2 آدمی وہ ہیں اجتماع علیہ فتفرق علیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے وہ ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت لیے ہوئے جدا ہو جاتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. یہ گویا کہ ایسا پوائنٹ ہے یہ کہ محبت آپس میں جماعت کو مضبوط کرتی ہے. آپس کی محبت جو ہے کل جسد کا سوال کی صحیح بخاری میں جسم کے مانند آدمی بن جاتا ہے کہ آپ کے جسم میں کہیں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، سر درد ہوتا تو آپ اس کو دور کرنے کے لیے در پہ لگ جاتے ہیں، ڈاکٹر کو دکھائیں گے، دوا کھائیں گے، دوسری دوا کھائیں گے اور دوا کھائیں گے، لیکن درد کو رفع کر کے رہیں گے آپ. اور اگر نہیں ہوتا تو اور لوگ بھی ساتھ لگ جاتے ہیں کہ یار اس کی سر میں درد ہے، کوئی دوا لا دو اس کو. ایسے تمام مسلمین کی مثال ہے. کوئی مسلم بیمار ہوتا ہے، اس کی عیادت کرنا، اس کی مزاج پرسی کرنا، اس کے جا کے دعا پڑھنا، یہ ایک بہترین عمل ہے. اس کو ایسے موقع پر جبکہ وہ اکیلا بیمار پڑا ہوا ہے، آپ کی دعائیں اس کو تقویت دیں گی. اور پھر آپ جانتے ہیں ترمذی کی حدیث حسن سند سے کہ جو آدمی صبح کو عیادت کرتا کسی مسلم کی تو شام مغرب تک فرشتے 70,000 فرشتے اس کے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جو مغرب میں جاتا ہے تو فجر تک دعائیں کرتے رہتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت ہے، اس کے باوجود ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. استغفر اللہ. الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. با جماعت نماز کو فضیلت ہے. کہیں بھی آپ کی جائے صلاۃ ہے، مسجد ہے، تو اس کے لیے کوشش کیجیے کہ آپ جماعت سے نماز مل جائے آپ کو. اور کسی کے قریب اگر نہ جائے صلاۃ ہے نہ مسجد ہے تو وہ گھر پہ نماز پڑھے گا مجبوری میں، تو ثواب اس کو بھی اتنا ہی ملے گا انشاءاللہ، امید اللہ کی ذات سے، کیونکہ وہ مجبوری میں پڑھ رہا ہے نماز. اور جہاں مساجد ہیں وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے ان کو آباد کریں. تو معلوم یہ ہوا کہ کیا نام ہے، انصاف کا کرنا، عبادت کرنا بچپن سے لے کے جوانی تک، دل کا مسجد میں لٹکا رہنا، آپس میں محبت کرنا، یہ ایسے عمل ہیں کہ جن کو اللہ کا سایہ نصیب ہو جائے گا. جب اللہ کا سایہ نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی. اور تو محبت کے سلسلے میں سنتے رہتے ہیں آپ. لیکن بہرحال یہ حدیث بھی بڑی کام کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سایہ میں جگہ دے گا جس کو مسلم آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. جیسا ترمذی کی حدیث ہے صحیح سند سے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اگر محبت ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی ہے تو اللہ کے لیے. ذاتی مفاد کے لیے کوئی دشمنی نہیں ہے کسی سے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے. جب دین کی پامالی ہوتی تو پھر انتقام لیتے. تو مطلب کیا ہے یہاں پر کہ اگر آپ کسی سے دشمنی کرتے ہیں اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دینداری کے خلاف جا رہا ہے، یہ خود دین پر عمل نہیں کر رہا ہے، سنت چھوڑ رہا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ اس سے کہیں گے میں تم سے خوش نہیں ہوں، تم یہ کام غلط کر رہے ہو. اس لیے اگر آپ دشمنی کرتے ہیں تو یہ دشمنی بالکل وجہ ہے. اور آپ کسی وجہ سے کسی نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا یا کوئی اور بات پیدا ہو گئی ہے تو اس پہ آپ کو معاف کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم روایت ہے 70 مرتبہ معاف فرماتے. کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ اگر معاف ہی نہیں دیں گے آپ مسلمین کو تو جماعت مضبوط نہیں ہوگی. جماعت کی مضبوطی اس کے اندر مضمر ہے. ایک وہ آدمی ہے رجل دعوت امراۃ ذات منصب و جمالی. ایک وہ عورت ہے جو جمال والی، خوبصورت بھی ہے اور صاحب خاندان ہے. وہ اس کو بلاتی ہے، کس کو؟ آدمی کو، تو میرے پاس آ جا. وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں تیرے پاس نہیں آ سکتا. آپ غور کریں جملے پر، یہ جملہ کتنا زبردست ہے. اور جو یہ جملہ کہہ دے میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی ہمت ہے. تو ایسے موقع پہ آدمی کا حواس فاختہ ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی عورت جو خوبصورت بھی ہو اور حسب نسب والی بھی ہو وہ خود اس کو بلائے تو یہ وہی آدمی کہہ سکتا ہے جو متقی پرہیزگار ہوگا، جس کا دل میں تقویٰ ہوگا، دل میں ڈر ہوگا اللہ تعالیٰ کا. وہ صاف کہہ دے گا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا. اس طریقے سے گویا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی صفت ہے جو جس میں بھی ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے دے گا. چھٹا آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، سیدھے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو الٹے ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا. یہ ایک مبالغہ آمیز بات ہے، حالانکہ دونوں ہاتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں. اب مطلب کیا ہے کہ آپ اتنی چھپا کے دیتے ہیں کہ الٹے ہاتھ کی بھی خبر نہیں لگی. یہ مطلب ہے اس کا کہ آپ کسی کو مدد کر رہے ہیں، کسی کی اللہ کے راستے میں اس کی مدد کرتے ہیں تو یہ چھپا کے دینے میں بہترین ہے.
ویسے آپ اعلان بھی کر کے بھی دے سکتے ہیں، سر و اعلانیہ قرآن مجید میں ہے، چاہے چھپا کر دیں یا اعلان کر کے دیں، لیکن اعلان میں ریاکاری نہ ہو، کسی قسم کی شو بازی نہ ہو، تو اعلان کرنے کے لیے بھی قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ آپ اعلان کر کے بھی دے سکتے ہیں، لگا صدقہ وغیرہ۔ ظاہر آپ صبح میں سوائے میں سرحد کے آپ کے پاس، اور یہ ظاہر ہے کہ وہاں پر جو جگہ خریدی ہے کافی بڑی جگہ ہے، ان کی بڑی کوشش رہی، اپنی کوشش کے مطابق وہ جگہ خریدی، اس کو کچھ بنا بھی لیا ہے، لیکن ابھی بھی وہ جگہ ابھی نامکمل ہے، تو چاہتے ہیں آپ لوگوں سے انشاءاللہ چندہ کریں گے، تھوڑی سی آپ اس سلسلے میں کیا بھرپور مدد کیجیے، کیونکہ یہ ایسا چندہ ہے، آپ کی ایسی رقم ہے جو آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ سب سے اچھا پیسہ جو ہے وہ ہے جو آپ مسجد میں لگاتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اگر آپ فرض کرو کنواں کھدواتے ہیں، کنواں کبھی سوکھ جاتا ہے، پانی نہیں آ رہا، آپ کتابیں دیتے ہیں، کتابیں پھٹ جاتی ہیں، کب تک چلتی کچھ دن، کپڑے پہ دیتے ہیں، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، لیکن مسجد ایسی چیز ہے کہ جب تک وہ آباد ہے، تعمیر ہے، آپ کو اللہ اجر دیتا رہے گا، اس سے بہتر موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ تو لہذا اللہ کے راستے میں نکالیے۔ یا تو خیر خاموشی کا ذکر ہے حدیث میں کہ وہ آدمی جو خاموشی صدقہ نکالتا ہے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے سائے میں ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں نکالنے کی بڑی فضیلت ہے۔ احمد کی حدیث حسن سند سے کہ جو آدمی اللہ کو خوش کرنے سے صدقہ نکالتا ہے، قبر کی گرمی اس کو چھوئے گی نہیں۔ یہ بہت ہولناک چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 5 نمازوں میں کیا ہر نماز میں قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ہم جانتے ہیں وہ تو ان کے لیے قبر تو کشادہ ہے اور وہ جنتی کہنا ایک مجھے خیال لگتی ہے، امام الانبیاء ہیں، اللہ کے برگزیدہ رسول نبی ہیں، لیکن وہ بھی دعا مانگتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی بھی تھیں، انہوں نے کہا عائشہ قبر ایسی چیز ہے، ایسی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ سب کو اپنی اس کی گرمائی یا اس کے عذاب سے بچائے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، جب قبرستان جاتے زار و قطار رویا کرتے تھے۔ یہ تقویٰ، پرہیزگاری حاصل کرنی ہے تو رمضان کا مہینہ آپ کے آگے آ رہا ہے۔ لعلکم تتقون وہاں موجود ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں تقویٰ پرہیزگاری آ جائے۔ پرہیزگاری اسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ کے سامنے آپ خود اپنے ہاتھ سے خریدتے ہیں، فروٹ لاتے ہیں، گوشت لاتے ہیں، پانی بھرتے ہیں، برف سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کھاتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ آپ کو پتا ہے میرا روزہ ہے۔ یہی پرہیزگاری ہے۔ جب آپ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، دونوں طرف آپ کے کانٹے ہیں، ان کا دامن بچاتے ہوئے آپ چلتے ہیں، یہی پرہیزگاری ہے۔ تو گویا کہ پرہیزگاری حاصل کرنے کا بہتر مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ اور الحمدللہ آج 24 تاریخ ہے، کہ دن ایسے گزر جائیں گے، رمضان کا مہینہ آپ کے سر پہ آ جائے گا۔ اس کے لیے تیاری کیجیے اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے اپنی کمر بستہ کیجیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خاص کر رمضان کے مہینے میں کمر کس لیا کرتے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ رمضان میں زیادہ عبادت کرتے تھے اور مہینوں کے مقابلے میں۔ مطلب وہ تراویح کی نماز ہے، اعتکاف ہے، راتوں کو جاگنا ہے، طاعات ہیں، ان تمام پورا مہینہ عبادت سے بھرا ہوا ہے، تقوی سے بھرا ہوا ہے۔ اس کو ضائع مت کیجیے، کھوئی جگہ نہیں۔ 7واں آدمی وہ ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھیں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں اس بات کو، یہ بھی بڑی زبردست بات ہے کہ آدمی ایک تنہائی میں جا کے بیٹھ جائے اور جو اس سے غلطیاں ہو گئی ہیں، سردرد ہوتی رہتی ہیں آدمی سے، غلطیاں گناہ ہو جاتے ہیں، اور وہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھیں روتی ہیں، تو گویا یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو پرہیزگاری کے بالکل قریب ہے۔ وہی آدمی روئے گا جس کے دل میں ڈر ہوگا، تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی۔ جس کا دل سخت ہو جائے گا اس کے آنسو نکلتے ہی نہیں ہیں۔ تو آنسو کا نکلنا رحمت ہے، جو آپ دیکھیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے نا، آپ کی جو نواسا تھا یا نواسی تھی جو فوت ہو رہی تھی، ان کا پیٹ ایسے چل رہا تھا اور آپ کے آنسو آنکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، تو صحابہ کرنے کے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے۔ پابندی کہاں ہے؟ زبان پر، ہاتھ پر، اس پہ پابندی ہے، رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو آدمی روتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کی بڑی گنجائش اس کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے جو آدمی روتا ہے الحمدللہ اس کے لیے بھی اللہ کا سایہ ہوگا، جس دن اللہ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب آپ غور کریں کہ ان 7 آدمیوں میں سے آپ کہاں جگہ لینا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بعض ایسے بچے ہمارے بھی موجود ہیں جو بچپن سے پیدا ہوئے جماعت المسلمین میں اور اب جوان ہو گئے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو واقعی ان کو مسجد میں دل لگتا ہے ان کا، ایسے لوگ بھی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، ایسے لوگ بھی ہیں جو بعض جماعت نماز کے متلاشی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو عورتوں سے بچتے ہیں، نگاہ نیچی کر کے جاتے ہیں، وہ پلٹ کے نہیں دیکھتے۔ سمجھے نا، یہ سب چیزیں پرہیزگاری میں آ رہی ہیں، تقوی میں آ رہی ہیں۔ اور اب اللہ کے راستے میں بھی خرچ کیجیے، چپ چاپ خاموشی سے خرچ کیجیے، اعلانیہ خرچ کیجیے، اور کم سے کم دل میں ڈر ہوگا تو اللہ کو یاد کر کے آپ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس حدیث پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بہترین موقع آ رہا ہے رمضان کا مہینہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔